بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کون سا ہے؟ دیکھیے، جھٹلانا کسی شے کا دو طریقے سے ہوتا ہے، قولاً یا حالاً۔ آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں خدا نے خواستہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی تکذیب ہوئی قرآن کی، جھٹلانا ہو گیا، اور یہ ظاہری طور پر علی الاعلان جھٹلانا ہوا۔ ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا۔ کیا مانی؟ ہاں قرآن اللہ کا کلام تو ہے، لیکن کیا کروں، سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اب یہاں آپ نے قرآن کے ایک حکم کو جو کہ اس نے شد و مت کے ساتھ دیا ہے، اس کی نفی کر دی۔ یہ جھٹلانا ہے، آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ تکذیب ہے، یہ تکذیب حالی ہے، یہ تکذیب عملی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس انسان نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ جھوٹا ہے اگر کہتا کہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر۔ تو یہ تکذیب ہے جو یہود نے کی تھی، ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہی رہا کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہے، اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نظام کہیں قائم نہیں، قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں۔ تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ہمیشہ میں نے اضافہ کیا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔